بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، سرگودا کے حلقہ NA85 اور حلقہ PP 78 کے اندر تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے 2 افراد کو الیکشن کا ٹکٹ جاری کیا گیا۔ چیمہ برادری سے ان 2 افراد کا تعلق ہے، لیکن بعد ازاں یہ خبر پھیلی کہ یہ دونوں افراد جو چیمہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں یہ دونوں قادیانی ہیں۔ اس شور پڑنے پر تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ان کے ٹکٹ کینسل کر دیے گئے اور ان کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا۔ یہاں تک معاملہ نہیں رکا، یہ شور ہوگا بڑھا اور بہت ہی حد تک یہ معاملہ چلا گیا۔ دیگر تنظیمات میں اس کے اندر دخل اندازی کی، جس میں خصوصی طور پر دیوبندیوں کی تنظیم عالمی مجلس ختم نبوت اور اسی طرح وہابی اور کچھ ہماری اہل سنت سے تعلق رکھنے والی تنظیمات نے بھی دخل اندازی کی۔ وہاں پر شور پڑا کہ جب تحریک لبیک پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ختم نبوت کی محافظ تحریک ہے، تو ختم نبوت کے محافظ ہونے کا دعویٰ رکھنے والی تحریک سے اتنا غیر ذمہ دارانہ معاملہ کس طرح سے متوقع ہے؟ ایک طرف ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ختم نبوت کے محافظ ہیں اور دوسری طرف اتنی غیر ذمہ داری۔ حضرات گرامی، اس حوالے سے میرا سرگودا کے جو ضلعی امیر تحریک لبیک پاکستان ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوا۔ وجہ یہ بنی کہ مجھے بہت ساری کالیں آ رہی تھیں، بہت سارے میسج مجھے موصول ہوئے اور ان دونوں امیدواران الیکشن کی جو پوسٹیں تھیں وہ بھی مجھے موصول ہوئیں، اور دیگر تنظیمات کی طرف سے اعتراض لگا کر جو بات پھیلائی گئی وہ ساری مجھے بہت سارے نمبروں سے موصول ہوئی، اور سوال پوچھا جا رہا تھا کہ جی بتائیں اس کا کیا جواب ہے، بتائیں اس کا کیا جواب ہے۔ میں نے اس حوالے سے بہتر سمجھا کہ بجائے اس کے کہ مرکز میں رابطہ کروں، میں نے تحریک لبیک پاکستان ضلع سرگودا کے امیر جناب سید صادق الامین شاہ صاحب، ان سے رابطہ کیا، ان سے بات ہوئی۔ ان سے جو بات ہوئی میں آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ اس بات کو تنزیہ طور پر جو پھیلایا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا یہ جب دعویٰ ہے کہ وہ ختم نبوت کی محافظ ٹھیکیدار تنظیم ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان ختم نبوت کی کوئی ٹھیکیدار محافظ ہے۔ ٹھیکیدار محافظ کوئی نہیں ہے۔ استاد گرامی قبلہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب ایک پولیس والے نے بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہوئے پوچھا کہ تم دین کے ٹھیکیدار ہو، علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہ بن سکے، صدیق اکبر بھی چوکیدار تھے ختم نبوت کے اور دین اسلام کے، اور ہم بھی ختم نبوت کے اور دین اسلام کے چوکیدار ہیں، محافظ ہیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے ہر موقع پر جب سے معرض وجود میں آئی، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور دین اسلام پر ہونے والے حملوں کی روک تھام اور دین کے تحفظ کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ہر موقع پر تحریک لبیک پاکستان نے چوکیداری کا حق ادا کیا۔ اگر دھرنا فیض آباد دیکھا جائے، حکومت وقت نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، حملہ کیا، تو امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے فیض آباد پہنچے، وہاں پر دھرنا دیا، جس کے نتیجے میں 8 لاشیں تحریک لبیک نے اپنے کندھوں پر اٹھائیں، سینکڑوں کارکن زخمی کروائے، سینکڑوں کارکن اپاہج ہوئے، کسی کی آنکھ ضائع ہوئی، کسی کا ہاتھ شل ہوا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا پیٹ چاک ہو گیا، خطرناک حد تک زخمی فیض آباد سے تحریک لبیک پاکستان نے اٹھائے۔ اور 2021 کا تحفظ ناموس رسالت مارچ اگر آپ دیکھیں جو اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا، لاہور سے وزیر آباد تک 3 درجن سے زائد صرف لاشیں شہیدوں کی تحریک لبیک پاکستان نے اٹھائی ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں 2021 میں بھی اس موقع پر بھی کئیوں کی آنکھیں، کئیوں کے ہاتھ، کئیوں کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ تو یہ داستان قربانیوں کی داستان ہے، اور یہ خالصتاً ختم نبوت کے تحفظ کے لیے معاملات ہوئے اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی گئیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی یہ قربانیاں کوئی محض دکھلاوے کی بات نہیں ہے۔ دکھلاوے میں لاشیں نہیں اٹھائی جاتی ہیں، دکھلاوے میں زخمی نہیں کروائے جاتے، ٹانگیں نہیں کٹوائی جاتی، آنکھیں نہیں نکلوائی جاتی۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے اور تاحال دے رہی ہے، اور ان کا الیکشن میں آ کر اسمبلی میں جانے کا مقصد بھی دین کو تخت پر لے کر آنا ہے، کہ کوئی بھی جب تخت پر بیٹھے تو وہ فیصلہ قرآن کے مطابق کرے اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کرے۔ یہ مقاصد ہے۔ اب رہا وہ معاملہ کہ سرگودا کے اندر المستشار حسین چیمہ اور اس کا باپ جو کہ
تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر بنے. افواہ پھیلی کہ یہ دونوں قادیانی ہیں. تحریک لبیک پاکستان نے ٹکٹ واپس لے لیے. اب سوال یہ ہے کہ اعتراض ہو رہا ہے تحریک لبیک پاکستان پر کہ تحریک لبیک پاکستان نے اتنی بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے کر لیا. حضرات گرامی، میرا جب رابطہ ہوا سید صادق الامین شاہ صاحب جو کہ ضلع سرگودا کے اس وقت امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان سے میں نے کافی ساری باتیں کی. بڑی لمبی اور طویل گفتگو ان کے ساتھ ہوئی. میں چاہتا تھا کہ ان کی فون کال میں ریکارڈنگ پہ لگا لوں، لیکن میں نے بغیر اجازت کے ریکارڈنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا. میں نے شاہ صاحب سے اجازت لی، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کال ریکارڈ کر لوں. شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ ریکارڈنگ نہ کریں. مرکز کی طرف سے ابھی ہمیں خاموشی کا حکم ہے. مرکز کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ جو بھی جواب دینا ہوگا ہم خود اس کا جواب دیں گے، لیکن ابھی یہ معاملہ انڈر پروسیس ہے، ابھی تحقیق ہو رہی ہے. پھر میں نے سوال پوچھا کہ کیا وہ قادیانی ہیں؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. میرا اگلا سوال تھا، کیا شاہ صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قادیانی نہیں ہے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ ہم اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے پھر یہ پوچھا، میں نے کہا کہ جب ان کو ٹکٹ دیا گیا کیا تصدیق نہیں کی گئی؟ کسی قسم کی کوئی چھان بین، پوچھ گچھ، کوئی تحقیق نہیں ہوئی کہ ٹکٹ لینے کے لیے آنے والا شخص اس کا عقیدہ کیا ہے، مذہب کیا ہے، اگر اس کا دعوی اسلام بھی ہے تو اس کا مسلک کیا ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی سوالات نہیں ہوئے؟ تو شاہ صاحب نے بتایا کہ صرف ان کی بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص تحریک لبیک پاکستان سے جب کسی بھی سطح کا الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ لیتا ہے تو ہر قسم کا سوال ہوتا ہے. اس کا دین بھی پوچھا جاتا ہے، مذہب پوچھا جاتا ہے، عقیدہ پوچھا جاتا ہے، مسلک پوچھا جاتا ہے، ذات، برادری، ولدیت، سب کچھ پوچھا جاتا ہے. تو ظاہر ہے جب باقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو ان سے بھی پوچھا گیا ہے، اور وہاں پر قسم لے کر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا تم اس بات کا حلف دیتے ہو کہ تم ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ذلی، بروزی، ذیلی، کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں ہے؟ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہے. کیا تم یہ اقرار کرتے ہو؟ تو اس سے جب یہ اقرار کروا لیا جاتا ہے پھر اس کو ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے. ان سے بھی یہ جو دو حضرات گئے، جس ذریعے سے بھی یہ پہنچے، ان سے یہ اقرار کروائے گئے. ایک تو ہے یہ بات، اور اگلی بات جو میں نے پوچھا صادق الامین شاہ صاحب سے کہ شاہ جی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ دو افراد قادیانی ہو؟ شاہ صاحب کہنے لگے کہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا. میں نے پوچھا، میں نے کہا ہم ان کو قادیانی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ وہ دونوں افراد چیمہ برادری کے جو پی پی اور این اے کے ٹی ایل پی کی طرف سے ٹکٹ ہولڈر تھے، وہ ابھی تک بھی ان سے جو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، تحقیق تصدیق کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آج بھی ان کی زبان پر یہی ہے. وہ حلفیہ اور قسمیں اٹھا کر یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، قادیانی جھوٹے ہیں، کافر ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں. تو یہ آج ان کے بیانات ہیں. ناظرین گرامی قدر، میں اس گفتگو کے اندر قطعی طور پر چیمہ برادری کے ان دونوں افراد کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے نہیں آیا. میں یہ تصدیق کرنے کے لیے نہیں آیا کہ وہ قادیانی ہیں، اور نہ ہی یہ تصدیق کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ وہ قادیانی نہیں ہے. میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے بارے میں ابھی تک معاملہ چل رہا ہے، ابھی تک ان کے بارے میں تحقیق جاری ہے. اگر وہ واقعی قادیانی نکلے تو پھر مرکز کی طرف سے جو بھی پیغام اور بیان آئے گا وہ سب تک پہنچ جائے گا. لیکن مجھے جن لوگوں نے سوالات پوچھے، حضرات گرامی، میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہر تنظیم کی طرح تحریک لبیک بھی ایک تنظیم ہے، اور واقعتاً ان کا نظام ایک منظم نظام ہے، طریقہ کار پر چلنے والا نظام ہے. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے، حلفیہ بیان لیے گئے، اب واللہ عالم وہ جھوٹے ہیں یا وہ سچے ہیں، وہ تو نتیجہ بعد میں آئے گا. لیکن تحریک لبیک پاکستان نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنا کہنا ہے. باقی وہ تمام حضرات جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکن ہیں، ورکر ہیں، اور محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے، امیدواران تحریک لبیک پاکستان کو اسمبلیوں میں بھیجنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ وقت دائیں بائیں کان دھرنے کا وقت نہیں ہے. بہت مختصر وقت ہے آپ لوگوں کے پاس. جتنا ہو سکے آپ کام کریں، گھروں سے نکلیں، لوگوں کا ذہن بنائیں، ان کو یہ اویئرنیس دیں کہ وہ گھروں میں نہ بیٹھے رہیں. 8 فروری کو وہ لازمی نکلے اور تحریک لبیک پاکستان کو کامیاب بنا کر دین اسلام کی حکومت پاکستان میں لانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.